بور ہونا کمزور لمحوں میں موجود ہونا ہے. اداسی یا ناکامی، نامرادی کا خوف، سہارا نہ ہونے کا احساس، کارآمد نہ ہونے کا، ناکارہ ہونے کا احساس، بے فائدہ ہونے کا احساس. ہر وقت ہر لمحہ کوئی آپ کو پکڑ کے کھینچ کے کسی حالت میں سے نہیں نکال سکتا. کچھ حالتیں، کچھ کیفیات ہم خود پہ طاری کیے رکھتے ہیں یا کر لیتے ہیں. بوریت کی حالت کبھی تو بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. خود کو سنوارنے کے لیے خود کی طاقت چاہیے، خود کا بھروسہ خود پہ، خود میں. کوئی تو کہتا ہے میں کبھی بور ہی نہیں ہوتا. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ہے نا، ظاہر ہے. کمزور لمحے ہر پہ آتے ہیں. بوریت کمزور لمحوں کا ہی نام ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی نہ کبھی ضرور کمزور پڑتے ہیں، مگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جاتی ہے اور کوئی اپنی ہی مدد سے اس میں سے نکل جاتا ہے. جب انسان کسی اور کے بارے میں سوچتا ہے اور غم و خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. خود کے بہت سے مسئلے ہیں جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے اور سوچنا بھی نہیں چھوڑتا. وقتی کمزوری ہی اس کو ایسے گراتی ہے کہ نہ ہی کچھ کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کہیں نکلنے کو، یا اس کیفیت میں سے ہی نکلنے کو. اصل میں جس کو میں دل نہ کرنا کہہ رہی ہوں، اس کا مطلب ہے اتنی طاقت نہ ہونا جو مجھے مجھ سے کھینچ کر دوسری طرف لگا دے. ہمیں عمر کے ساتھ ساتھ کبھی تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا طاری ہو رہا ہے، کیا گھبراہٹ بنا رہا ہے، یا میں کس بات سے شرمندہ ہو کر یا جھجک کر اس حالت میں ہوں. بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی خوف، کوئی مقابلہ بازی، کہیں خود کے ہارنے کا ڈر، کہیں پیچھے رہ جانے کی گھبراہٹیں، اور کہیں اور بہت کچھ. کبھی یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں اور کر نہیں پاتی، یا کرنا چاہ بھی رہی ہوتی ہوں اور کرنا نہیں بھی چاہ رہی ہوتی. ایسی پریشانی کو میں بوریت کہتی ہوں. آسان فکرہ ہے نا، اگر میں خود کو سمجھا لوں تو مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے. میں خود سے کہوں کہ میں تذبذب کا شکار ہوں. اصل میں خود سے سچ بولنے کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے نا. خود ہی ماننا کہ میں اس وقت میں چھپا چھپی کھیل رہی ہوں، یا خود سے فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں. ابھی جیسے میری حالت تھی 2 دن پہلے، میرے پاس 2 بلاوے تھے 2 جگہ جانے کے. ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں جانے کا میں نے پکا فیصلہ کر لیا. فیصلہ تو کر لیا، مگر خود بدھ لگی کھڑی تھی کہ فیصلہ صحیح نہیں کیا. کل میں نے دوسری جگہ کا فیصلہ کیا اور کیلنڈر پر بھی جہاں دونوں پروگرام لکھے تھے پہلا کاٹ کے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور میں خوش تھی کہ یہ ٹھیک نتیجہ ہوا. صبح چڑھی تو اکتاہٹ ہو رہی تھی کہ معلوم نہیں کیا فیصلہ کیا اور کہاں جانا چاہیے. اتنی بوریت کہ کچھ کرنے میں دل نہ لگا. کافی سارے مضمون کچے پکے لکھے تھے، سوچا ان کو ہی ٹھیک کر لوں. کمپیوٹر نکالا، جلدی ہی اکتا کے بند کر دیا. بند کر کے رکھتے ہی سوچا ٹی وی لگا لوں. ٹی وی لگا لیا. اچھی فلم تھی مگر مزہ نہیں آ رہا تھا، اس کو بند کیا. پھر فیصلہ کیا کہ تیار ہو جاؤں اور سودا لے آؤں. کافی سامان لانے والا تھا. یہی سوچ کے اٹھی، نہا کے تیار ہوئی بازار جانے کو، اور ساتھ ہی کمپیوٹر بھی ساتھ رکھ لیا کہ اگر دل کیا تو آگے سے سب وے چلی جاؤں گی. باہر بارش تھی اور ٹھنڈ بھی تھی. کوٹ پہن کے برساتی پہنی اور چل دی. ابھی آدھے راستے ہی پہنچی تھی تو فیصلہ ہوا کہ سودا سلف لینا آج ملتوی اور چلو سب وے. سب وے جا کے بیٹھی. خو کا عالم تھا، ایم عالم روڈ پر بھی اور سب وے پر بھی. جا کے بیٹھی، کمپیوٹر نکالا، کافی منگائی اور بیٹھ کے سوچنے لگی کیا کروں اور کیا لکھوں. اتنی بوریت کہ کچھ لکھنا ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ ٹھیک ہی نہیں کرنا آ رہا تھا. بیٹھ بیٹھ کے ادھر ادھر آتے جاتے کو لوگوں کو دیکھتی رہی. مشکل سے کافی ختم کی اور گھر کی لا دی. جیسے تیسے گھر آ کے نماز پڑھی، کھانا کھایا اور بیٹھ کے پھر فیصلہ ہونے لگا کہ شام کو کون سے پروگرام میں جانا ہے. خود پہ ہنسی بھی آ رہی تھی، دونوں کا وقت بھی ایک ہی تھا. پھر کوئی فیصلہ اس کے علاوہ نہ ہو سکا کہ کہیں بھی نہیں جانا، آرام سے تکیا لو اور سو جاؤ. یہ ہے بوریت اور اداسی کے احوال. اگر اس کو یہی نہ پکڑا جائے تو یہ بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور ہسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے، کبھی تو نہ ہی واپس آنے کے لیے. ان کے رحم و کرم پر پڑا رہے بندہ. سو ہر وقت بور نہ کہیں. اگر کہیں دل اچاٹ ہے خود کی مدد کریں، وگرنہ مدد مانگیں اس سے پہلے کہ کوئی شخص یا کوئی دوا آپ کی مدد نہ کر سکے.